اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریچنگ آف اسلام کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا۔ اسلامی سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہی تاریخ کا بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، یزید ظلم کا استعارہ تھا تو حسین ابن علی امن کی علامت تھے۔ یزید جبر کا پتلا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کے پیکر تھے۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حسینی اور یزیدی دو کردار نظر آتے ہیں۔ یہ داستان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت لمبی ہے۔ اگر ہم ایک ایک بات بیان کرنے لگ جائیں تو وقت ہمیں اتنی اجازت نہیں دے گا۔ چند منٹوں میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے تو فرمایا، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ خونریزی کا گڑھ بنے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حاضری مدینہ منورہ کے روضہ پر دی اور والدہ کی قبر مبارک کی بھی آخری زیارت کی۔ جب انسان آبائی وطن کو چھوڑتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ شہر تو ایسا تھا جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا تھا۔ کتنے بڑے حوصلے کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو الوداع کہا ہوگا۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ پھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل کوفہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ جائیں، یہاں سب آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ اگر کوفی بیعت کے لیے تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر کسی جنگ و قتال کے ختم ہو سکتی ہے۔ جو معلومات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھیں وہ تھی ہی غلط۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں۔ پھر حالات و واقعات کا پتہ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا، لیکن پھر کوفے کی حکومت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ سوچو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی آبرو کو بچانے کی خاطر کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جب حر بن یزید نے امام علی مقام علیہ السلام سے کہا کہ یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا، یہ کر یعنی رنج اور بلا کا مقام ہے، اور حکم ہوا کہ ساز و سامان یہی اتارا جائے۔ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اہل و عیال کو اکٹھا کیا، سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، خداوند ہم تیرے نبی کے خاندان ہیں جنہیں شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بنو امیہ نے ہمارے ساتھ جارحیت کی ہے۔ خداوند ان سے بس ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ حر نے ایک خط ابن زیاد کے لیے لکھا اور اسے اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام لکھا، جس میں لکھا تھا، اما بعد اے حسین علیہ السلام، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے حکم دیا ہے کہ میں چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں قتل کر دوں معاذ اللہ، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل کرنے پر آمادہ کروں۔ روایات کے متعلق آپ حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی خوشنودی اور رضا پر خدا کی خوشنودی اور رضا کو مقدم رکھا وہ فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، کیا آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے؟ اور فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہی دے گا جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد واپس گیا اور حضرت حسین علیہ السلام کا کلام سنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کا لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے دن 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں روایت میں آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے 4000 کوفیوں کا لشکر ترتیب دیا۔ ابن سعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکر گاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ درپیش آیا۔ ابن سعد نے عمر کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد اس جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ میں اہل کوفہ کا بتایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ وہ حسین علیہ السلام واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ حسین علیہ السلام کے سامنے صرف ایک بات رکھو، یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جب وہ ایسا کر لے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ سب حضرات جب پیاس سے پریشان ہو گئے، حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس مقام کے مطابق رات کو ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں خود یزید سے مل کر حال احوال دیکھتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آیا تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا نہیں تھا، لیکن ابن زیاد نے حضرت حسین علیہ السلام کو شام جانے کا راستہ نہیں دیا، کیونکہ وہ ہر حال میں حضرت حسین علیہ السلام کی بیعت کروانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں حضرت امام حسین علیہ السلام حکومت نہ چھین لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر شہید کر دیا گیا اور اہل بیت کے مرد سوائے زین العابدین کے، کیونکہ وہ اس حالت میں تھے وہ لڑ نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، جو حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے علاوہ سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا نہایت ہی شرمناک واقعہ ہے کہ اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے حکمران نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن قلم کروا دی۔